کہ ہم سے اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور انہوں نے کہا واٹ از دا ریالٹی ٹو یور ٹروتھ، اور کیا اوقات کیا میری، حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں میں. آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے، سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیا کیا، حقیقت کیا ہے تیری؟ کوئی ایک بندہ بھی بول سکتا ہے ہم میں سے؟ ہم سے تو مشرف عمران خان نہیں ڈیل ہو رہے، ہم ریالٹی آف دا ٹروتھ بتائیں گے، وہ بھی اپنے نبی کو. اور میں خواتین کو اسپیشلی میں منت کر رہا ہوں آپ کی، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو لاچار سمجھنا بند کر دیں. آپ کو اسلام جیسا بینر مل گیا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ نے بھی کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کے پیچھے الارم کتنا بڑا ہے. یہ واحد دین ہے جو کھلے عام سچ بتاتا ہے آپ کو کہ دوزخ میں زیادہ آپ لوگ ہیں. پتہ نہیں کیوں روح نہیں کانپتی آپ کی اس بات پہ. وائی آر یو ناٹ بین کیوں نہیں چل رہے گھروں میں کہ یار ہم نے ایسا کیا کیا؟ سارے گناہ تو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کرتے ہیں. کون سے گناہ ایسے نہیں ہے جو مرد سینٹرل پلر نہیں ہے اس گناہ کا؟ یہ کیسے ماری گئی ساری؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے نا تب نہیں پکڑتی تھی ہمیں، اس لیے ماری گئی. آپ کو میں بتا رہا ہوں ادھر عورت مرد مقابلہ نہیں ہے، قبر میں عورت مرد مقابلہ نہیں ہے. خدا کا واسطہ دنیا میں عورت مرد مقابلہ بند کر دیں. خدا کا واسطہ آپ کو نہیں پتا، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا امبیرسمنٹ کا ڈر کیا ہوتا ہے. آدمی پھر کافی حد تک بے غیرت ہوا ہوتا ہے. گات گات کے پانی پیا ہوتا ہے، ہر جگہ امبیرس ہوئے ہوتے ہیں ہم. کئی جگہوں پہ امبیرسمنٹ ہوتے بھی رہے، جہاں پہ عام بندے کو پانی ہو جائے ہم کئی جگہ گزر جاتے ہیں آرام سے، کیونکہ بچپن سے استاد ہمیں عادی کر چکے، ڈھیٹ کر چکے. آپ کو تو نہیں کرتے، وہ بھی پاکستان کا کلچر ہے، 2 نمبر کلچر سے ایک فائدہ ہے اس کا، عورت کی سینکٹیٹی ہم مینٹین رکھتے ہیں. آپ کو امبیرسمنٹ سے ڈرانے آیا ہوں میں، اس دن کی امبیرسمنٹ جب کروڑوں لوگ کھڑے ہو گئے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا ایک ایک گناہ نظر آ رہا ہوگا، کھلے آپ پرچار ہوگا اس دن. اللہ نہ کرے اس امبیرسمنٹ سے بچیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو اصلی نس میں نا اس جگہ پہ وار کر رہا ہوں دماغ کی جہاں پہ آپ کی نس پھڑکتی ہے. اصل دا ریئل فیئر آف امبیرسمنٹ لائز ود ان دا وومن آف پاکستان. وہ ڈرائیں بس، باقی سیکھوں سے نہیں ڈر لگتا ہم لوگوں کو. ہمیں ڈر لگتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے. سو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی آف دا ریکوائرمنٹس اپون اس اینڈ دوز ریکوائرمنٹس آر ود ان اس. میرے اندر کی آوازیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے اندر کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ساحل کے اندر، مطلب ایک محاورے بول ہمارے اندر کی آوازیں. میں بڑی اچھی نوکری کر رہا تھا، مطلب جے کار تھی فل ٹائم. آپ کبھی جائیں زونگ میں، ابھی بھی پوچھیں ٹیلی کام میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ٹیلی کام چھوٹی سی انڈسٹری ہے. مجھے نا چپ کا دورہ پڑ گیا تھا، لٹرلی چپ کا دورہ پڑ گیا تھا. اور وہاں پہ نا پبلک فگر ہونا، پبلک میٹنگز میں لاؤڈ آرگیومنٹیشن کرنا، اپنی اوپینین کو بتانا، اسی طریقے سے تھا. میں چڑھا تھا اوپر، تو آخری کچھ سالوں میں نا مجھے چپ کا دورہ پڑا ہوا تھا. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، اللہ کی قسم نہیں پتا تھا. مجھے یاد ہے، بلکہ مجھے اس سے پہلے چلتا ہوں، مجھے ٹیلی نور کا واقعہ یاد ہے. میرے باس نے مجھے کہا یار یہ داڑھی کے پیچھے کیا سائنس ہے، تو نے کیوں رکھی ہے داڑھی؟ اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے نہیں پتا. فہد نام ہے ان کا. اینڈ آئی سیڈ فہد مجھے نہیں پتا. کہتے یار کیا فیشن ہے یہ؟ میں نے کہا نہیں یہ فیشن نہیں ہے، اللہ نہ کرے فیشن میں آ جائے، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر کہتے نہیں پھر تو نے کیا رکھی ہے، کوئی سنت ہے، یہ کیا ہے؟ اینڈ آئی سیڈ مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم نہیں پتا میں نے داڑھی کیوں رکھی. اور کہتا سوچ ذرا مجھے بتا، آئی وانٹ ٹو نو. اینڈ آئی سیڈ جب میں شیشے کے سامنے ہوتا ہوں نا تو مجھ سے وہ ہاتھ میرا کانپنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں یہ ریاکاری کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. مجھے بھی پتا ہے اندر سے کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ میں کیسا لگتا ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے اب. بس مجھے نہیں میں نہیں یہ جھوٹ بول رہا کہ میں نے سنت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہے. آئی ایم ناٹ گونا لائی ٹو یو. اندر کی کیمسٹری اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں.
میں اپنے واقعات آج تک نہیں سنائے, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ کیمسٹری ہے کیا چیز. کیمسٹری اتنی طاقتور چیز ہے کہ دنیا پوری کے شور بند کر دیتی ہے. آپ کے ساتھ شور بند ہو جاتا ہے آپ کا. آپ غار ہرا میں چلے جاتے ہیں, آپ کو دنیا پوری آشکارا ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. چھوٹے چھوٹے خدا ہر بندے کے ساتھ چلتے پھرتے آتے اور وہ بیٹھتا ہے اور اس کے خدا سامنے ایسے نمود ہوتی ہے ان کی, اور صاف سمجھ رہتی ہے کن خداؤں کو خوش کر رہے تھے. اتنی آسانی سے آپ لوگوں کے خدا دیکھ لیتے کہ تو کس پوجا میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کیا پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹ از, میں یہ اچیومنٹ نہیں بتا رہا ہوں کسی کی, اس سے بھیانک تصویر کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کے دوست ختم ہو جاتے ہیں, اور میرے سے زیادہ دوست کسی کے نہیں ہے. میں آپ کو بتا نہیں تھا, میرے کینیڈا میں 3 سرکٹ کے دوست تھے, سپورٹس کے الگ تھے, دفتر کے الگ, اپنے محلے کے الگ. ادھر پنڈی اسلام آباد میں کرکٹ کے الگ دوست الگ, یہ اپنے ورکرز الگ, کولیگز الگ, اور دل و جان سے پیار کرنے والا میں دوستوں کو, اور دوست مجھے میرے ابا جی سے نیچر ہی ایسی آئی تھی. I was the guy of the guys, man of the men, you know what I'm saying. اور میرے گھر والوں کو شروع سے یہ شکایت تھی کہ یار آپ بہت سوشل ہیں, آپ گھر میں بیلنس نہیں کرتے. مطلب اتنا زیادہ میری دوستی تھی کہ, اور میرے ابا جی کی بھی, میری اماں تو 50 کپ 100 کپ چائے پر ڈے کی شیف تھی ساری عمر. میرے ابا جی کے دوست ہر وقت گھر پہ رہتے تھے, صبح کے الگ, دن کے الگ, رات کے الگ, لٹرلی شفٹیں لگتی تھی میرے ابو کے دوستوں کی. میرے بھی صاحب بھی ایسی تھا. اور میری اماں بھی مجھے یہی کہتی کہ تجھے ادیم ہاشمی کا ہر بیٹے کو میرے ایک گفٹ ملا ہے, تجھے دوست ملے, کہ یو آر اے مین آف, ایوری بڈی ہیز ٹو, یو ہیو, مطلب تو ہر ایک سرکل, اور میں سرکل مکس نہیں کرتا تھا, شاید یہ بھی ابا جی کی طرف سے تھا. کرکٹ کے میرے دوست الگ تھے, محلے کے دوست, اور میں نے مطلب میرے اوپر کرکٹر دوست بیٹھے بھی ہوتے تھے نا, تو میں باقی کے دوستوں کہتے چلو باہر واک کر لیتے, کہ یا تو بور ہوگا یا وہ بور ہوں گے. آپ کو پتا ہے, لڑکے رات کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سرکل مینٹین کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ 1 سال کے دوستی ہو, نہیں, جگر پن, منی گیونگ, ٹائم گیونگ. اور ہر پنڈی اسلام آباد کے لڑکے کو پتا ہے جگر کو کیا مطلب ہوتا ہے. ہر کام کرنا پڑتا ہے جگر کے لیے آپ کو. مگر آپ کو پھر نا لیٹ 20s ارلی 20s کے اندر ایک کیمسٹری کے اندر ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی میرے پتہ کتنے دوست ہیں, 2. اور اس کا فون آتا ہے نا کسی ان دونوں میں سے کسی کا, تو رات کے 3 نہیں بجے اور میں اٹھاتا ہوں کہ کیا پتا ابھی کیا سکھائے گا مجھے. وہی دوست ہے, میرے کلاس فیلوز ہیں, ڈاکٹر ہیں. لالچ میں میں ان کو لالچ میں پکڑتا ہوں. ایک تو پنڈی کے ہی ہیں, ڈاکٹر فرقان. These two people stayed with me. Why? Because فلسفہ ایک تھا, لالچی ایک تھی, اور تحریک ایک تھی. بس کئی سال پہلے میں نے, نعمان نام ہے میرے دوست کا, میں نے نعمان سے کہا, نومی تیرے آرمی میڈیکل کے دوست کتنے ہیں؟ کہتا پتہ نہیں کیوں وہ اب مجھے ان کی باتیں چھچوری لگتی ہیں. حالانکہ نیک بندے ہیں, باتیں چھچوری لگتی ہیں, کیوں؟ گولز کچھ ہو رہے ہیں ان کے اندر کی کیمسٹری آپ کو ایسے آئسولیٹ کرتی ہے. تیل اور پانی الگ ہو جاتا ہے. تیل کی کیمسٹری ہو رہا ہے, نان پولر سالوینٹ ہے, ٹھیک ہے. پانی کی کیمسٹری ہو رہا ہے, تیل پانی الگ ہو رہا ہے. پانی کے قطرے پانی کے اندر, تیل کے قطرے تیل میں مکس ہو رہے, ایسے الگ ہو جائیں گے آپ. میں کیوں اس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ امریکہ اور کینیڈا, جتنا بھی یہ یورپین کلچر ہے, میں جانتا ہوں نا اس کو, تو میں رہا ہوں, مجھے تو پتا تھا. ان کی 40s میں مڈ لائف کرائسس آتی ہے, ان کی بھی کیمسٹری آواز مارتی ہے اندر سے, مگر کوئی فائدہ نہیں. یہ پھر اگلی پارٹی, اگلی سیٹسفیکشن, اگلی انٹرٹینمنٹ کے لیے نئی جہت میں جاتے ہیں. ان کی لائف کیا ہے کہ بس ویکینڈ پارٹی ہو جائے. بس پوچھیں کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے, مسلمان اوورسیز مسلمانوں سے پوچھیں کہ یار گوروں کے ساتھ کیا لائف اسٹائل, ویکینڈ پارٹی. پاکستانی بھی ایسی کر رہے ہیں, خالی گورے نہیں کر رہے, وہاں کے کلچر میں. ابھی پاکستانی انڈین جو بھی دیسی جو بھی عرب وہاں پہ ہیں, ابھی وہ اس ٹرانزٹ سے گزرے نہیں ہیں. نہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہے, ان کے بھی بچوں کے وہی والے مسائل ہوں گے جو گوروں کے اصلی مسائل ہیں. 4 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں, کیا اندر سے قدرت ہوتی ہے کہ یہ میری بیوی کے ساتھ سویا, وہی میری بیوی کے ساتھ سویا, وہی میری بیوی کے ساتھ سویا. اس کو بیوی نہیں کہتے نا, گرل فرینڈ کہتے ہیں. یہ ان کے مسائل ہیں.
یہ یوتھ کے مسائل ہیں گورے کے، پوچھ کے دیکھ لے، میں تو ساتھ پلا بڑا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے. اور ہمارا مولوی کیوں چاٹ رہا ہے اس بات کو، کلچر کیوں چاٹ رہا ہے؟ ہمارے یہ مسائل تو نہیں ہے نا. اس نے نیچے زمین دوز ہو کے جا کے چیک کر رہے ہو، یہ میرے سیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے کیا مسائل ہونے چاہیے تھے؟ ہمارے دنیا پوری کے انتظامات کے مسائل، اور یہ مسائل کمپیئر کریں ہم گوروں کے، یہ والے مسائل نہیں ہیں تو ہمارے بھی نہیں ہیں. وہ گیز اینڈ لیسبینز بن گئے ہیں، اور ہمارے گیز اینڈ لیسبین تو نہیں بن رہے. خدا کی قسم بن رہے ہیں ہمارے بچے گیز اینڈ، پھر اللہ کی قسم ہمارے ہی بچے گیز اینڈ لیسبین بن رہے ہیں. جائیں ذرا کینیڈا امریکہ میں، آپ کو پتہ چلے. مطلب اتنی سی دیر تھی بس، بوتل نے ادھر سے ادھر ہونا تھا، بارڈر کراس ہونا تھا. ہم نے آئیڈینٹی تھی فیک، ہالو آئیڈینٹی تھی، وہاں جا کے ننگے ہو کے اشکارا ہو گئی آئیڈینٹی. کلچرل مسلمان سامنے آ گیا کہ ہاں یہ تھا، اور بچے نے خود کہا رکھ زمین پہ بھائی اپنے اس دین کو، میں کیا کروں گا تیرے اس دین کا، تیرے دین میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. ایک بس ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کی دیر تھی، ایک نسل پیدا ہوئی، کھلے عام کنفیوژن پھیلا دی. The reality, نبی السلام نے کہا what is the reality to your truths؟ کہ تو جو کہہ رہا ہے مجھے بتا اس کی حقیقت کیا ہے. اب یہ بات میں نے حدیث کی بجائے علامہ اقبال کے شعر میں سنا دی ہوتی نا تو پاکستانی ولولہ جاگ جاتا، مگر آدھے سیکنڈ میں پھر ختم، موٹیویشنل اسپیکنگ بن جاتی. میں آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ کال، ان کا ارشاد فرمایا بتا رہا ہوں کہ ہم سے اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور انہوں نے کہا what is the reality to your truth، اور کیا اوقات کیا میری، حوضے کوثر پہ پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں میں. اب سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے، سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، ہاں بھائی کیا کیا، حقیقت کیا ہے تیری؟ کوئی ایک بندہ بھی بول سکتا ہے ہم میں سے؟ ہم سے تو مشرف عمران خان نہیں ڈیل ہو رہے، ہم ریالٹی آف دا ٹروتھ بتائیں گے، وہ بھی اپنے نبی کو. وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں چلنے نا، مسئلہ یہ کوئی اسپیچ نہیں چلنی، کوئی باتیں نہیں چلنی کہ میں کوئی رحم آ جائے گا مجھے دیکھ کے. ایک دفعہ تو نبی اسلام کے سامنے ایک بندہ آئے گا، یہ بھی نفسیات سمجھ لے، اور نبی اسلام سے پانی پلانے لگیں گے، اور فرشتہ آ کے نبی علیہ السلام سے کہے گا یا رسول اللہ مت پلائیں اس کو، یہ آپ کے ساتھ دین میں ایڈیشن کرتا رہا آپ کے بعد. سوچیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہیں کون؟ ہم مسلم آئیڈینٹی کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ سوچیں رحمت للعالمین پانی دے رہے ہیں اور فرشتے نے آگے کہنا یا رسول اللہ میں نہیں پلانے دیتا آپ کو اس کو پانی. یہ وہ بددیانت خیانت خائن آدمی ہے جس نے اسلام کے اندر 1+ کر دیا تھا آپ کے جانے کے بعد. پڑھی بھی نا یہ حدیث. سو دا پرابلم از، میرے استاد نے کہا کہ یار شکر ادا کیا کر، میری لاسٹ ڈیز چل رہے تھے ٹورانٹو سے پاکستان کے، ہی سیڈ شکر ادا کیا کر کہ تو دنیا کے ہسٹری کے گندے ترین ٹائم میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ اب تیرے سامنے یہ گندگی عیاں ہو چکی ہے. اگر تو اس کنفیوژن میں پیدا ہوتا نا، جیسے حنبل کے دور میں پیدا ہو جاتا، امام احمد بن حنبل میں، تو ایسا ایسا عالم ضائع ہوا ہے نا حنبل کے دور میں، ایسا ایسا عالم جہنم رسید ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس نے جہاد بھی کیے ہیں وہ بھی جہنم رسید ہو، ایسا ایسا فتنہ پھیل گیا. ہمارے یہاں وہ والے فتنے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پتہ کالا کون ہے گورا کون ہے، پتہ سب کو ہے. کسی پی ٹی آئی سے پوچھ لیں کہ یار اسلام کی کوئی الف بی آتی ہے، عمران خان کو کہے گا یار اسلام کا کام نہیں، پاکستان کا کام کرنے ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں جی میں دین سیکھنے اسد عمر کے پاس جاؤں گا. ہم سب کو پتہ ہے. سو میں آپ کو خالی وہ دن یاد کرا رہا ہوں. آپ سب لوگوں کی اتنی عمریں ہو چکی ہیں کہ آپ کی اور میری بچت نہیں ہے. وہ چھوٹا سا جو بچہ ہے نا وہ ہے، بس اس کی بچت ہے ہو سکتی ہے. آج اگر موت آ گئی سب پہ تو میری اور آپ کی بچت تو نہیں ہے. ہم کسی بھی لیول پہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، مجھے یا اللہ میں تو اپنی نیت سے پورے کے پورے کام کر رہا تھا. میری اور آپ کی ہم وہ والی ایج کراس کر چکے ہیں، وہ والی ایج کہ جس میں کسی بھی ایک صحابی نے میجر اچیومنٹ ریکارڈ کروا دی ہوئی تھی. کسی بھی ایک صحابی کا نام جس کا نام آپ کو آتا ہے نا، انہوں نے وہ اچیومنٹ ریکارڈ کر دی ہماری ایج میں.
کہ جس میں وہاں پہ عزت برقرار ہو جانی تھی، بلکہ وہ زیادہ عمروں سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے کہ اب نہ کہیں گر جاؤں، اب نہ کہیں گر جاؤں. عمر بن خطاب، عشرہ مبشرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جا جا کے ٹیکنیکیں لگاتے تھے، اس طریقے سے بتا دے، اس طریقے سے، کبھی پیار سے، کبھی منتیں کر کے. ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، اور یہ پڑھے حضرت حذیفہ کی ایک یہ کتاب ہے ان کے بارے میں، کہ میں عمر کو دیکھتا تھا تو میں پہچان لیتا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں کا یہ آخری دنوں کی بات ہے، میں پہچان لیتا تھا کہ اس نے سوال کیا کرنا ہے میرے سے، تو میں کنی کھاتا تھا اردو میں، کہ مجھے پتہ ہی آگے پکڑ لے گا کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور صحابی باقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے حذیفہ بن یمان پہ ٹریکر لگایا ہوا تھا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے حذیفہ جاتا ہے جنازے پہ کہ نہیں. اگر حذیفہ نہیں جاتا تو یہ بندہ اسی لسٹ میں تھا، منافقین کی لسٹ میں جو نبی اسلام نے کہا تھا. اور میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ، اور ہمیں کیا موٹیویشن ملتی ہے، ایون منبر رسول پہ بیٹھ کے مسجدوں میں موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور آپ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں. ذرا سوچے، میں اور آپ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ آخری ٹائم پہ نبی علیہ السلام کے بھائی نے آنا تھا. بہت اچھی بات ہے، آدھی بات کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ مینٹین کر لوں. آدھی بات تو یہ نقصان ہو جانا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں، میں بھائی ہوں صرف اس لیے کہ آخری ٹائم پہ آیا ہوں. یہی بتا رہا ہے مولوی اس وقت، پوری بات نہیں بتاتا. سوچے تھا غزوہ ہند کس نے سوال کیا تھا؟ غزوہ ہند کی وہ کیا نام ہے زید حامد کا، غزوہ ہند کے اوپر ویڈیوز. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف ہونا ہے؟ ہمیں مارنے آئیں گے مسلمان، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے ہند کا لفظ بولا تھا اس وقت ہند تو ہمارے پاس تھا. اور جس بارڈر پہ مسلمان، بارڈر پہ نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ، حضرت عمر کے ٹائم پہ مسلمانوں نے حملہ کر، اس بارڈر پہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا. اور انہوں نے کیا اچیومنٹ رکھی ہوئی ہے؟ انڈینس کو ماریں گے تو غزوہ ہند ہو جائے گا. آپ یہ بتائیں اس وقت انڈیا کو ہند کون بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتا. دو نام، ہندوستان، انڈیا، بھارت. غزوہ ہندوستان تو نام نہیں ہے، غزوہ بھارت تو نام نہیں ہے، غزوہ انڈیا اور غزوہ ہند نام ہے. تو ہند جس علاقے کا نام تھا وہ علاقہ ہمارے بارڈر پہ، ہم تھے وہاں پہ، اور لاہوری بھی بچ جائیں گے، لاہوری بھی بچ جائیں گے. ہم پنڈی اسلام آباد والے بارڈر پہ تھے، اٹک تک تھا ہند. اٹک ادھر مسلمان تھے، ادھر ہم لوگ تھے، ہمارے ککڑ دادا لوکل یہاں کے جتنے بھی جو بھی تھے. اس وقت بشارت آئی تھی کہ ہند سے لڑائی ہوگی. نبی صاحب نے کہا تھا کہ آخر دور میں جو ہند ہوگا اس سے لڑائی ہوگی. نہیں، مگر نہیں، بس ہم نے اپنے آپ کا اپنا بس نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، مٹی جھاڑنا، کیا محاورہ اردو کا، بس اپنا الو چمکا لیا کہ بس جو جیسے بھی ہیں اللہ کے نبی کے بھائی ہم ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہیں جی بھائی، یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے ذہنوں، یہ سٹینڈرڈ ہے اسلام میں، نبی اسلام کے بھائیوں نے یہ سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے کرتوت ہے. سو ویئر از دی آنسر؟ دی آنسر از تھاٹ ریفریش کر دیں. ساری جو سوچ ہے نا اس وقت وہ ریفریش کر دیں کہ نہیں، سب کے سب بعد میں، پہلے میجر، پہلے بتاؤ میجر، پیمانہ بتاؤ کیا ہے. اصلی مسلمان کا ثانیہ پیمانہ بتائیں بس. مولوی صاحب، تھانوی صاحب، اعلی حضرت، مودودی صاحب، اسرار صاحب، تنظیم اسلامی، جو بھی ہے، مجھے جماعت اسلامی، سراج الحق صاحب، پیمانہ بتائیں. اگر پیمانہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تو بتائیں. تو یہ بتائیں، باقی کرتوت جسٹیفائی کریں. اور یہ بہت آخر آئی ہے جماعت اسلامی کو میرے اوپر کہ میں نے جماعت اسلام، مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا تھا، مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا تھا، ساحل ادیم نے جھوٹ بولا. مودودی صاحب نے اگر رجوع نہیں کیا تھا نا تو وہ اس غلطی پہ فوت ہوئے. پھر مودودی میرا نبی نہیں ہے، اگر اس نے رجوع کیا تھا تو اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہوگا. آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی ڈیموکریسی کیا چیز ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں، فکر نہ کریں. دوسری بات، جو
ان امیجنیبل چیزیں ان کو چھوڑ دیں. جو امیجنیبل ریالٹیز ہے ہمارے سامنے ان کو تو کلیئر کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ جیسا بھی مریں گے آپ جیسا نہیں مریں گے. یہ ایک پیمانہ ہے ہمارا کہ آپ نے یہ چھوڑیں ابھی جماعت اسلامی کو, سارے کے سارے کاموں کے اوپر آپ لوگوں کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. اللہ کے کاموں پہ آج تک کوئی موومنٹ کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی؟ کس بات کا ڈر تھا؟ کم بندے آئیں گے. یہی ڈر ہے نا آپ لوگوں کو کہ کم بندے آئیں گے آپ کے دھرنے میں, اور کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو مر جائیں نا. داڑیاں کس لیے چمکا کے رکھی؟ قبر میں آئیں گے کام آپ کے نا. دنیا میں کسی کام آنی تھی؟ دنیا میں تو ذلیل ہو رہی ہے داڑھی. آج جائیں ڈی چوک پہ مر جائے جماعت اسلامی دھرنا دینا سود کے خلاف. ابھی پھر شہباز شریف پہنچ گیا, ہو گیا سود دوبارہ سے. یہ مسلم لیگ نون والے جو اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون والے, ان کا نون پہلے آنا چاہیے مسلم لیگ سے. نون مسلم لیگ, نہ مسلم لیگ, نان مسلم لیگ ہیں آپ لوگ. کس منہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی یا مسلمان کہہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نام ہے. اور مولوی بھی اکٹھے کیے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ. فیک ہالو ڈیفینیشنز آف اسلام دینا بند کر دیں اور یوتھ کو بتا دیں کہ اگر تو 30s میں مرا تو اصلی ہیرو تب ہونے کے چانس زیادہ ہے. 40s میں مرا کم ہوں گے, 50s میں مرا کم ہوں گے, 60s میں مرا تو پھر تو نے کیا مرا؟ تو جیا ہے, مرا کدھر ہے تو؟ یہ واحد دور ہے اسلام کا, واحد دور ہے جس میں جرنیل بھی ہمارے 60+ زندہ ہوتے ہیں اور مولوی بھی 60+ زندہ ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کی شناخت کرنی ہو نا کہ 2 نمبری اور نفاق اور منافقت کتنی ہے تو فوجیوں کو اکٹھا کرے گا. فوجی بھی بابا ہے ہمارا, اور جو مولوی ہے وہ بھی بابا ہے. مطلب ایک فوجی زیادہ عمر تک اتنے جنگوں کے جدل کے دور میں ہر جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور فوجی ہمارا 60+. وہ تو بچ کیسے گیا بھائی؟ ہر فلسطینی کو گولی لگ رہی ہے, ہر کشمیری کو گولی لگ رہی ہے, ہر یمنی کو گولی لگ رہی ہے, مگر مسلمان 60+ کا فوجی ہے. عام بندہ بچپن میں مار رہا ہے اور مولوی صاحب اور فوجی بڑھاپے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے آپ چھوڑیں, ہم فوج میں چلتے ہیں. آسان طریقہ نہیں ہے لمبی زندگی کا. اگر لمبی زندگی گزارنی ہے تو فوج میں داخلہ لے لیتے ہیں. کیپیبلٹی بھی اچھی ہے, باتیں بھی کرنی آتی ہیں, جرنیلی بن جائیں گے. انڈرسٹینڈ دا پرائس آف مسلم آئیڈینٹی. تکا نہیں لگا کہ لوگوں کو مسلم آئیڈینٹی نہیں مل رہی, تکا نہیں لگا. یہ سب کو پتا آئیڈینٹی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور وہ کیا کہ سر پھر یہ لڑکیوں کے خواب بند, فیم اینڈ فارچون کی لڑائی بند. اللہ کی قسم فیم پھر بھی آ جانا ہے آپ کو, صحابی کم مشہور ہیں, فیم پھر بھی آ جانا ہے, مگر وہ والا فیم ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ ہارٹ تھراب سٹیٹس چاہیے نا, ہارٹ تھراب. پاکستانی ماں اس لیول پہ گر چکی ہے, میرے بیٹے پہ 100 لڑکیاں مرتی ہیں. یہ پاکستانی ماں کے جملے ہیں. اور آپ کی بیٹی پہ کتنے لڑکے مرتے ہیں آنٹی؟ بے شرم آدمی, یہ کوئی بات کی تجھے؟ تو باقی کی 100 لڑکیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ سٹیٹس کو ہے ہمارا کہ میرے بیٹے پہ 100 لڑکیاں. پتہ ہے روز میرے لڑکے پہ وہ لو لیٹرز ملتے ہیں میرے بیٹے کو. یہ اسکول کی ماں, پیرنٹ مجھے بتائے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ماں. کس کلاس میں بیٹا آپ کا؟ 7th کلاس میں. آپ کے بیٹے کو یہ بتا رہی ہے کہ آج پھر ایک لو لیٹر آیا میرے بیٹے کو. اس کے بیٹے نے کیا مسلم پاگل ہے وہ مسلم آئیڈینٹی میں آئے گا؟ وہ گھاس چرنے کی اس کی عقل. اس کے سٹینڈرڈز اور اس کی گول سیٹنگ چیک کریں امی اور ابو کی طرف سے کیسے آ رہی. اور ہم سب نے یہ جملہ سنا ہوا ہے, لڑکیاں مرتی ہیں. خالی اس آنٹی کو نہ کوسیں, ہم سب کو پتا ہے اس جملے کا مطلب اور اس کی چاہت. So, price of Muslim identity is very clear. We all know the price. You know what the price is? شاید جلدی مرنا پڑ جائے. Yes. کیا پتا پیسے نہ آئیں. Yes. شادی بھی نہیں ہوگی. چانس سب کے انہی چیزوں کے چانس ہے. آپ کو دے گا کوئی لڑکی جب آپ مسلم آئیڈینٹی میں آئیں گے. اس وقت تو کوئی صحابی کا رشتہ آ جائے, کوئی پاکستان کی لڑکی نہ یس نہ بولے. کیوں؟ کوالیفیکیشن ہی کوئی اور ہے. ہماری کوالیفیکیشن بنے گی. پھر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کام تو کرنے پڑیں گے اور کام ہم سب کو پتا کدھر کدھر کہاں پہ کرنے. یہ بھی نہیں کہ میں کوئی نئی کوئی لسٹ میں نکال دوں گا آپ کو, نہیں. پاکستان میں ہی کام کرنے پڑیں گے. کام بھی ہمیں پتا کون سے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ 2 نمبری آف اسکل
2 نمبری آف نالج, 2 نمبری آف ایٹریبیوٹس, یہ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے.